بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آئے ہیں, ان پر بات کریں گے. بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ تانیہ بزئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شمائلہ, میں ٹھیک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیکیورٹی فورسز کا کوئٹہ میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے اور بولان سے بظاہر ایک طالب علم نظر آنے والا شخص جو دہشت گرد نکلا, رمیز, جو کہ BLA کا کارندہ بھی بتایا جا رہا ہے اور وہاں پہ لڑکوں کو سپلائی کرتا تھا, لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو BLA میں منتقل کرتا تھا. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں شمائلہ, جس کا آپ نے نام لیا ہے, اس کا باقاعدہ BYC کے ساتھ یہ اس کا ایکٹیو ممبر تھا, ان کے کیمپس میں بیٹھتا تھا. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے شمائلہ. آئے روز BYC سے کنیکشنز نکل رہے ہیں دہشت گردوں کے, آئے دن, چاہے سیکیورٹی آفیشلز پہ ہو, کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو. ابھی تو IGCTD نے بھی کہہ دیا جو بلوچستان میں ہے کہ بھئی جتنے بھی دہشت گرد ہیں, بچے ہیں یا خواتین ہیں, پہلی سیڑھی BYC ہے. تو یہ ہے شمائلہ کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے, اس کو تو ہم ہمیشہ اپریشیٹ ہی کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بلوچستان ایٹ اے ٹائم دہشت گردی کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, ڈیولپمنٹ پر بھی کام ہو رہا ہے, اور جو پچھلے 6 مہینے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی BYC, میں تو حیران ہوں, میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے اور بلوچستان کی CM سے کہ آپ نے ابھی تک BYC بین کیوں نہیں کی. آپ نے BYC, آپ کو ابھی تو سرٹیفائڈ دہشت گرد وہ ایک آرگنائزیشن ڈکلیئر ہو گئی ہے, تو ان سب شمائلہ ایویڈنس اور شواہد کے باوجود ابھی تک BYC بین کیوں نہیں ہوئی ہے؟ حکومت کس چیز سے ڈر رہی ہے؟ حکومت کس چیز سے ڈر رہی ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں بین نہیں کری BYC کو؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں, آئے دن دہشت گرد ان کا کنیکشن BYC سے نکل آتا ہے. وہ جو کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ باقی چینلز نے بھی اس کو پبلش کیا تھا کہ ایک دہشت گرد تھا, میں اس کا نام بھول گئی ہوں, حسیب. ہاں, حسیب, آپ دیکھیں وہ جو BYC کی تنظیم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں, جو مارنگ لانگو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں. کچھ مہینے بعد پتہ چلا حسیب نے BLA جوائن کر لی ہے اور حسیب دہشت گردی کی واردات میں مارا گیا ہے. تو یہ ہماری حکومت کا کام ہے کہ BYC کو بین کریں. کب تک یہ روز کے ڈرامے ہوں گے, تماشے ہوں گے؟ کب تک ہم روز یہی آ کے بیٹھ کے یہی کہیں گے کہ بھئی BYC سے یہ دہشت گرد نکل آیا ہے, BYC سے؟ اور ہماری حکومت کو کیا شواہد, کیا ایویڈنس چاہیے؟ ایک چیز ایویڈنٹ ہو گئی ہے, ہمارے IGCTD نے بھی بتا دیا ہے شمائلہ, اور جو بھی آئے دن ہمارے پاس ایویڈنس آ رہی ہیں کہ BYC ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں بین نہیں کر رہے؟ آپ کیوں اس پہ کام نہیں کر رہے؟ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ بے شک اس پر ایکشن لیں. تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نعیمہ زہری نے فرح عظیم شاہ کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بڑا وہ جو ہے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو کرپٹ وہ کہہ رہی ہیں, اور خود وہ بڑا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیے, نعیمہ زہری خود امریکہ میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے گئی امریکہ یہ خود بتا سکتی ہیں. امریکہ پہنچتے ہی اس نے اسائلم کا رونا دھونا شروع کر دیا اور بتا دیا ہے کہ بھئی بلوچستان میں تو خطرہ ہے. وہاں پہ جھوٹا اسائلم کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں, کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ نعیمہ زہری جو ہے بہت بڑی فنکار ہے. آپ ابھی جو ویڈیو اس نے لائنر لگا کے, آپ اس کا آئی میک اپ آپ نعیمہ زہری کا آئی میک اپ دیکھیں, فل میک اپ کر کے, نقاب کر کے وہ ویڈیو بنا رہی ہے. اس کا آئی لائنر بھی کبھی ویسٹ کی طرف جا رہا ہے, کبھی کس نارتھ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ ایک چیز دیکھیں, فل میک اپ کر کے, نقاب کر کے کہہ رہی ہیں بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بلوچستان میں عورت جبری گمشدہ ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اتنا آپ پالر سے تیار ہو کے بیٹھ کے منہ چھپا کے آپ کیا ورغلا رہی ہے؟ آپ خود امریکہ میں بیٹھی ہے, واشنگٹن DC میں بیٹھی ہے, آپ نے وہاں اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے, جھوٹا کیس کیا ہے, اور آپ ٹویٹر پہ جا کے وہ غریب بلوچ کو ورغلا رہی ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ جبری گمشدہ ہو رہی ہیں. تو نعیمہ زہری اسی بلوچستان میں پشتون بھی رہ رہے ہیں, پشتون خواتین کیوں نہیں ہو رہی جبری گمشدگی؟ ان کی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہزارہ کی کیوں نہیں ہو رہی؟ اردو سپیکنگ بھی رہ رہی ہے. آپ کی خواتین ہی کیوں جبری گمشدگی ہو؟ یہ تو اس میں آپ کی اپنی بدنامی ہے. آپ جو یہ پالر سے تیار ہو کے
ایک اسٹوپڈ سا لائنر لگا کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جا کے آپ روتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پہلے تو آپ پاکستان آئے نا, آپ بلوچستان میں بیٹھ کے یہ بات کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں فنڈنگ کھا رہی ہیں را کی. آپ نے اپنا اپارٹمنٹ واشنگٹن ڈی سی میں, شمائلہ میں نہیں لے سکتی, آپ نہیں لے سکتے, اس نے اپنا اپارٹمنٹ واشنگٹن ڈی سی میں کہاں سے لیا؟ ظاہر فنڈنگ ہے, پیسہ ہے. تو میں نعیمہ زہری سے یہ کہوں گی کہ آپ ایک دوسرا کانٹینٹ اپنائیں. آج کل جو آپ امریکہ میں بیٹھی ہے, ظاہر ہے را کے ساتھ آپ کے باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, را ایجنٹس کے ساتھ آپ بیٹھتی ہیں, تو را کے ایجنٹس کو کہیں آپ کو صحیح اسکرپٹ دے, کانٹینٹ دے, جو لوگ آپ پہ تھوڑا بہت ریلائی کریں. کیونکہ آپ کی جو ریسنٹ ویڈیو آئی تھی جس میں آپ ایک فیک وہ کر کے پروپیگنڈا کر کے دنیا کو بتا رہی ہے بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے, بلوچستان بہت ترقی کر رہا ہے. میں بھی بلوچستان میں رہتی ہوں, ہم سب بلوچستان میں رہتے ہیں. بلوچستان میں وہ کچھ ہے ہی نہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دکھا رہی ہیں. تانیہ, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعیمہ زہری کا اپنا کردار کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ نعیمہ زہری کا اپنا کردار کچھ نہیں ہے. یہ اسکالرشپ, پتہ نہیں اسکالرشپ, اس کو اسکالرشپ پہ حکومت بلوچستان نے بھیجا وہاں پہ جرنلزم کے لیے واشنگٹن ڈی سی. تو یہ جیسے پہنچی ہے یہاں, وہاں اس کو جا کے اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ریاست کے خلاف, کیونکہ ظاہر پیسہ فنڈنگ اس کو. پھر اس نے 3-4 بلوچ جرنلسٹ اور ملا لیے. ایک اس کے ساتھ ہے, اس کا نام میں بھول گئی ہوں, ایک کیا بلوچ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ پورے اس میں پروپیگنڈے میں, اور ایک اور بھی ہے پتہ نہیں اس کا نام میں بھول گئی ہوں, بڑا ڈیفیکلٹ نام ہے اس کا. تو یہ سب ملا کے کرتے ہیں. شمائلہ, یہ جو نعیمہ زہری ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے, ایک بہت بڑی فنکار ہے, اور یہ جان بوجھ کے سوشل میڈیا پہ بلوچ خواتین کو یہ مظلوم اور یہ شو کرتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. یہ تو 75 سال سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تانیہ, سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر قلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا, جس دوران بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے. ہم ہمیشہ جتنی بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں کی ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے شمائلہ, ہم ہمیشہ سے اس چیز کو جہاں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جہاں یہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں وہاں پھر یہی دماغ میں آتا ہے کہ کیسے بلوچ یوتھ BLA کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے, کیسے بلوچ یوتھ جو ہے وہ BLA کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے. 75 سال سے مر رہے ہیں, آزادی تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے, جو بھی یہ آپریشن ہوا ہے, اس کو ظاہر ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور مزید چاہتے ہیں کہ ایسے آپریشنز ہوں. ایسے ہی ہے. تانیہ, آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی کالعدم تنظیمیں ہیں. پنجاب کے جو مزدور ہوتے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھو جو اپنی روزی روٹی کے لیے لگے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں شمائلہ, میں ایک بات آپ سے کہوں کہ یہ جو پنجابیوں کو مارتے ہیں بلوچستان میں, ان کو برین واش کیا گیا ہے, اور اس کی برین واش کے پیچھے سب سے زیادہ ان کے سرداروں اور نوابوں کا ہاتھ ہے, جو ان کو کہتے ہیں کہ پنجاب آپ کا حق کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, بے شک. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں بلوچستان سے ہوں. بلوچ جو ہے, باقی بلوچ میں خوبیاں بہت ہوں گی, میں یہ نہیں کہتی, ہمارے لیے قابل عزت ہے بلوچ قوم, لیکن بلوچ قوم کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے محنت کش نہیں ہے. بلوچ قوم جو ہے اٹس ناٹ اے ہارڈ ورکنگ ٹرائب, وہ بالکل محنت نہیں کرتے, بالکل محنتی قوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بٹر ریالٹی ہے, یہ ایک بٹر ریالٹی ہے. شاید میرے بلوچ بھائی بہنیں مجھ سے ناراض ہو, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بلوچ قوم ایک محنت کش قوم نہیں ہے. دے ڈونٹ ریلائی, وہ بلیو ہی نہیں کرتے ہارڈ ورک پہ. وہ اسی طرح تنظیموں کے ساتھ مل کے شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں, یہ اسی طرح تنظیموں کے ساتھ مل کے ایزی پیسہ کے تلاش میں ہوتے ہیں. لیکن میں بتاتی ہوں کہ ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بلوچ عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں, ان کے مرد کام نہیں کرتے. ان کے مرد سارا دن, آپ کہیں یہ جو نہیں ہوتی فٹ پاس پہ بیٹھ کے, دکانوں کے سامنے بیٹھ کے بس 4 گھنٹے بیٹھ کے گپ شپ لگانا, یہ ان کا کام ہے. بس یہ ایک ان میں بہت ہی آپ کہیں کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دے آر ناٹ ہارڈ ورکنگ پیپل. دیکھیے اسی بلوچستان میں بہت بڑی خرابی, دیکھیے کاروبار میں یہ پیچھے رہ گئے ہیں. کیوں رہ گئے ہیں؟ پشتون ان سے بہت آگے نکل گیا. اسی بلوچستان میں پشتون ان سے بزنس میں بہت آگے نکل گیا. ایجوکیشن میں تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
حالانکہ ان کی آپ میں نے بتا دیا نا 50% مارکس لے کر یہ MBBS ڈاکٹر بن ایسے ہی جاتے ہیں, 50% پہ CSS کلیئر کرتے ہیں. ان کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں اور پھر بلوچوں کہتے کے لیے, ہیں کہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں. مواقع نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ اسی بلوچستان میں ہزارہ اگین بڑی انٹلیکچوئل قوم ہے, لیکن یہ واحد قوم ہے یہ محنت پہ ریلائی نہیں کرتی, نہ یہ محنتی ہے, یہ کاروبار میں پیچھے رہ گئے ہیں. محنتی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کاروبار میں پیچھے رہ گئے ہیں, آپ تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں. یہ تو آپ شکر کرے کوٹا سسٹم ہے اور وہاں کمپٹیشن نہیں ہے کہ آپ 50% پہ CSS بھی کر لیتے ہیں, 50% پہ آپ MBBS ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں. تو پنجاب میں تو 50% کو چپراسی بھی نہ لگائے. تو یہ ہے کہ شمائلہ شارٹ کٹ کے چکروں میں BLA کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, انڈیا کے ہاتھوں یہ قوم استعمال ہو رہی ہے, مودی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے, خواتین ان کی خودکش بمبار بن رہی ہے, جو کہ ہمارے لیے, I'm from بلوچستان, ہمارے لیے بہت ہی ہیومیلیٹنگ, امبیرسنگ اور ڈسگریس ہے ہمارے لیے کہ میرے صوبے کی لڑکی خودکش بمبار بن کے خود کو اڑا رہی ہے. تو یہ پڑھا لکھا محرومیت تو ہے ہی نہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان اویئر یا ان ایجوکیٹڈ پرسن آ رہے ہیں, لیکن ایک پڑھا لکھا طبقہ آ رہا ہے, پڑھا لکھا طبقہ, اور یہ بھی نہیں محروم یا پیسوں کی کمی, بالکل نہیں. جتنی بھی لڑکیوں نے شمائلہ ایز اے سوسائڈ بامر خود کو اڑایا ہے, سب فائنینشلی اسٹرانگ تھی, پڑھی لکھی, گورنمنٹ جابس پہ تھی. تو یہ ہے استعمال ہو رہے ہیں, 75 سال سے مزید بھی ہوں گے. بے شک. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.